علی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے حکم کی تعمیل کی سعادت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اور اس بہانے آپ دوستوں کے ساتھ ملاقات کی ایک شکل پیدا ہو گئی۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ میرا وعدہ رہا کہ میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ جو کچھ میرے ذمے لگایا گیا بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں بغیر کسی تمہید کے عرض کیے دیتا ہوں۔ خیر القرون کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک مسلمان دینی گھرانوں میں اپنے چھوٹے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی آگاہی کے لیے اسلام کی جو بنیادی معلومات ان کو فراہم کی جاتی ہیں، دیگر باتوں کے علاوہ ان کے اندر ایک ایمان مفصل بھی ہے اور ایک ایمان مجمل بھی۔ یہ دونوں چھوٹے بچوں کو یاد کرا دی جاتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ایمان مفصل ہے اس کے اندر اسلام کے 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہیں مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ اس ایمان مفصل میں 7 ان بنیادی عقائد کا ذکر ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ آج کی مجلس میں ان تمام عقائد سے متعلق تو گفتگو کرنا مجھ مسکین کے لیے ممکن نہیں، بس 2 عقیدوں سے متعلق ایک ایک بات کہہ کے آگے چلتے ہیں۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ یہ 7 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن کا اس ایمان مفصل کے اندر ذکر ہے۔ ایمان لانا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان مجمل کے اندر اس کے متعلق کہا گیا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دل کے ساتھ تصدیق کرنی،
یہ معنی ہے ماننے کا۔ میرے بھائیوں، یہ جو پہلا عقیدہ ہے آمنت باللہ کہ میں ایمان لایا ساتھ اللہ کے، ہمارے صدیوں پہلے کے ائمہ علم الکلام نے اس کے متعلق ایک وضاحت دی کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی زبان کے ساتھ اقرار کرے، دل کے ساتھ تصدیق کرے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک تسلیم کرے گا، اس کا اقرار اور تصدیق کرے گا، تو اب ایمان باللہ مکمل ہوا۔ اسی طرح یہ جو ایمان بالرسل ہے، اس کے متعلق پہلی تو درخواست یہ ہے کہ آپ کے میرے قابل احترام حضرات اساتذہ کرام جانتے ہیں کہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے کم و بیش۔ میرے بھائیوں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ پڑھے لکھے بھائی ہیں، اس بات کو آپ جانتے ہیں۔ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ برادران، ہمارے ائمہ علم الکلام نے ایمان بالرسل کے متعلق بھی تھوڑی وضاحت دی، اور وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو نبی اور رسول ماننا کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی ایمان بالرسل مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فتاوی حدیثیہ میں اور قاضی خان میں ایک آج سے صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں علامہ ابن نجیم مصری، ان کی کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس کے اندر انہوں نے صراحت کی کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول اور نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ گویا کہ توحید کی طرح، ایمان بالرسل کی طرح حضور علیہ السلام کو بھی آخری نبی مانے بغیر کلمہ وہ ایمان بالرسل مکمل نہیں ہوتا۔ انسان کا ایمان اور اسلام کامل نہیں ہوتا
جب تک کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہ کرے۔ برادران، اس وقت ہمارے ملک عزیز میں ہمارے موجودہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، ان کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے مایہ ناز شاگرد تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سعادت سے بھی سرفراز کیا کہ وہ اپنی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر عرصہ تک تدریس اور دارالافتاء کے دارالافتاء کے رئیس کے منصب پر فائز رہے۔ حضرت الاستاذ کے حکم پر آج سے قریباً پون صدی قبل انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب اصلاً عربی میں ہے، اب تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا۔ اس کا نام ہے ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین۔ اس کے انہوں نے 3 حصے کیے۔ پہلے حصے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے استدلال کیا۔ دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر وہ بطور استشہاد کے لائے، اور تیسرے حصے میں اور انہوں نے اپنی کتاب کے تیسرے حصے میں حضرات صحابہ کرام کے اقوال اور آثار، اجماع اور تواتر کے حوالہ جات نقل کیے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات کے اس ادارہ میں تخصص کے رفقا بھی زیر تعلیم ہیں۔ میں ان حضرات کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ادلہ اربع، کہ جو بات قرآن مجید سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو حدیث شریف سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو اجماع سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے، جو قیاس سے ثابت ہو وہ بھی دین ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ادلہ اربع۔ برادران، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت دین کا اتنا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے کہ بیک وقت یہ چاروں ادلہ سے ثابت ہے، جیسے کہ میں نے کتاب کا حوالہ عرض کیا کہ یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، اجماع، قیاس اور تواتر سے بھی ثابت، اور امت کے 1400 سالہ تعامل سے بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ ان کی معروف کتاب ہے فقہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی، شرح فقہ اکبر کے نام پر۔ اس کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ قول بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ درج ہے کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس کے کافر ہونے کے لیے اس کا دعوی نبوت کافی ہے، اس کے کفر کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں
چلیں مجھے اجازت دیں کہ میں ایک بات اضافی بھی عرض کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت کا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسے ختم نبوت کے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، ترمذی شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تک تمام لوگوں کا پہلے سے یہ طریقہ رہا کہ ان کے دین تسوسہم، ان کے دین اور دنیا کے تمام تر کام انبیاء علیہم السلام سے متعلق ہوتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد دوسرے آ گئے، وہ گئے تو اور آ گئے، وہ گئے تو اور آ گئے۔ نبوت جاری تھی، ان امتوں کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نبوت کے جاری ہونے کی وجہ سے، نبی کے موجود ہونے کے باعث ان کی امت کو جو مسئلہ درپیش آتا وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ سوال کرتے، وحی الہی سے اللہ اس کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ کوئی کیس دائر ہوتا، آسمانوں سے اس کیس کا فیصلہ آ جاتا، اس لیے ان امتوں کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی امتوں میں اجماع نہیں تھا۔ رب کریم کی حکمت بالغہ کہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کیا گیا، تو ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا۔ برادران، میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، نبوت جاری تھی ان پہلی امتوں میں، انہیں اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کیا، تو ختم نبوت کے صدقے میں اللہ نے اس امت کو اجماع کی نعمت سے نوازا، اور امت نے بھی کمال کیا کہ ختم نبوت کے صدقے میں انہیں اجماع ملا، اور انہوں نے بھی سب سے پہلا اجماع حضور کی ختم نبوت پہ کیا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، جو ہماری تاریخ کی امہات الکتب ہیں، جیسے تاریخ الکامل ابن اسیر کی وغیرہ ذالک، تمام کے حوالے سے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں، مولانا محمد ادریس کاندھلوی نے اپنی کتاب مسک الختام میں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل میں، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں تاریخ کی ان امہات الکتب کے حوالے سے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ لکھا کہ حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں وہ پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے عقیدے پر منعقد ہوا تھا کہ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی تفصیلات ہیں اور یہ تفصیلات کا وقت نہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت مسیلمہ کذاب نے معاذ اللہ
خود پیغمبر اسلام کے آخری زمانہ حیات میں جھوٹے طور پر اس بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عہد خلافت سنبھالنے کے بعد جو اولاً انہی اہم امور پیش آئے، جیسے مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ، جیسے ارتداد کے انسداد کا مسئلہ، جیسے حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی، ان اولین اہم امور میں ایک اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے میرے بھائیوں استیصال کا مسئلہ بھی انہی پیش آیا۔ مانعین زکوٰۃ کے مسئلے پر آپ کے اساتذہ جانتے ہیں کہ جس وقت سیدنا صدیق اکبر نے امت سے رائے مانگی، سیدنا فاروق اعظم جیسے آدمی نے عرض کی کہ حضرت رہنے دیں، ابھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد، ابھی تازہ پیغمبر اسلام کے وصال کا سانحہ پیش آیا، پتہ نہیں باہر کی کون سی قوتیں اس اسلامی سٹیٹ کے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، ہم اور کاموں میں مصروف ہو گئے تو مدینہ طیبہ کا دفاع مشکل ہو جائے گا، آپ مہربانی کریں ابھی چھوڑ دیں۔ یہ کون ہوتے ہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے؟ یہ نہیں، ان کے بڑے بھی زکوٰۃ دیں گے، لیکن تھوڑا سا ذرا ماحول کو سیٹ کر لیں۔ تو اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، عمر اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہمارے جیتے جی پیغمبر اسلام کے دین کے اندر کوئی ترمیم ہو اور ہم اس کو قبول کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، آپ فرماتے ہیں صرف نظر کریں، کل وہ جہاد کا انکار کریں گے، پرسوں نماز کا، ترسوں کسی اور چیز کا، تو پورے دین اسلام کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ میں آج ہی یہ سوراخ بند کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمر، میں آپ کے اساتذہ کی خدمت میں کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، پوری امت میں سے یہ جملہ سیدنا صدیق اکبر ہی فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں۔ تو صدیق اکبر نے حضرت عمر سے یہ بھی ارشاد فرمایا، جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر کیا کرتے ہو؟ کفر میں تو تم بہادر تھے، آج مصلحت کی باتیں مجھے سمجھاتے ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا، ہاتھ رکھا حضرت عمر کے سینے پر، جھٹکا دے کے فرمایا سائیڈ پہ ہو جاؤ، اگر تم بوڑھے ابو بکر کا ساتھ نہیں دے سکتے مجھے اکیلے جانے دو، میرے اگر تم گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو پاؤں کی زنجیر تو نہ بنو۔ یہاں تک تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں ہمارے مورخین حضرات نے۔ میں گزارش کرتا ہوں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا تو امت کی دو رائے ہوئیں، حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ آیا تو اس پر بھی دو رائے تھیں۔ خود حضرت فاروق اعظم ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت لشکر کو روانہ نہ کریں، روانہ کرنا ہے تو حضرت اسامہ کی بجائے کسی اور کو اس کا سربراہ مقرر کر دیں۔ غرض ہے کہ جتنے امور پیش ہوئے ان پر دو رائے لی گئی۔ انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر آپ کے اکابر کی 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے کہ انہوں نے تاریخ کی امہات الکتب سے کہا کہ جب مسیلمہ کذاب کے استیصال کی باری آئی، یہ مسئلہ پیش ہوا، یہی حضرت فاروق اعظم جو پہلے 2-3 اہم امور پر اختلافی نوٹ دے چکے تھے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے درخواست کی کہ حضرت میرا نام بھی لکھیں۔
جہاد میں جو طبقہ جائے میرا نام بھی لکھیں، میرے بیٹے کا نام بھی لکھیں، میرے بھائی کا نام بھی لکھیں، اور اس کی تفصیلات ہیں میں چھوڑتا ہوں۔ مجھے آپ حضرات سے آج کی مجلس میں گزارش یہ کرنا ہے کہ برادران، حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں اسی امر پر منعقد ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا مسلم سوسائٹی، امت مسلمہ، مسلمان جماعت کے ساتھ اہل اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ برادران، میں دیکھتا ہوں مسیلمہ کے کذاب کے خلاف یہی فیصلہ ہوا۔ آپ حضرات کے ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، میں مختصر کر رہا ہوں، وہاں پر آج سے صدیوں پہلے بہاءاللہ ایرانی نے معاذ اللہ جھوٹے طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ تب بھی اس وقت کی پوری دینی قیادت نے متفقہ طور پر کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ برادران، مجھے اجازت دیں، آج سے 150-200 سال پہلے اس خطے میں انگریز کے کہنے پر ملعون قادیان نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس وقت کی آپ حضرات کی دینی قیادت، برادران، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے وہ کابل سے لے کر کراچی تک، اور کوئٹے سے لے کر بہاولپور کے ریگستانوں تک، وہ ملیشیا، سری لنکا وغیرہ سمیت، کابل سمیت، بمبئی تک، پورے اس خطے کے 600 علماء کرام نے، اور ان میں سے کا ایک ایک عالم دین اپنے اپنے حلقے میں یہ علمی وجاہت رکھتا تھا کہ آج آپ کی ساری دیوبندیت اکٹھی ہو، ہم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا آدمی نہیں لا سکتے۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اگر ان کے علم کی ہیبت پہاڑوں پر پڑتی تھی، پہاڑوں کو بھی ان کی علم کی ہیبت کے سامنے پسینہ آ جاتا تھا۔ اتنے بڑے لوگ تھے، انہوں نے فتویٰ دیا، اور پھر برادران اتنا نپا تلا جانچا پرکھا، اتنا صاف ستھرا معتدل، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ ایک لفظ کا اس کے اندر اضافہ ممکن ہے، نہ اسے کم کرنا ممکن ہے۔ اتنا بڑا فتویٰ، اور آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ کی ان پر کروڑ رحمتیں، پتہ نہیں کیا لوگ تھے کہ اتنا جچا تلا انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کے بعد ماریشس کی عدالت میں، جماعت برگ کی عدالت میں، رابطہ عالم اسلامی نے، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، عرب امارات میں، بہاولپور کی عدالت میں، بھاگلپور میں، مدراس الہ آباد میں، مصر اور شام میں، جس عدالت میں بھی قادیانیت سے متعلق، قادیانیت اور اسلام کا تقابل ہوا، کیس پیش ہوا، کسی بھی فورم پر یہ قضیہ پیش ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ کفر ہارا ہے اور اسلام جیتا ہے۔ بطور مثال کے بھی ایک واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دور نہ جائیں، آپ حضرات کے ملک عزیز پاکستان میں جناب بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں، آج سے 50 سال پہلے 1974 میں، اس وقت ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، 51 سال ہو گئے، نصف صدی سے بھی زیادہ۔ برادران، پورے پاکستان کی پارلیمنٹ نے، چاروں صوبوں نے
آزاد قبائل نے، حضور کی امت دعوت، امت اجابت نے، یعنی مسلم نمائندگان نے، غیر مسلم نمائندگان نے جو اسمبلی کے اندر ممبر تھے، بات آئی نا حضور کی، نام آیا پیغمبر اسلام کا، حضور کے نام پہ اللہ نے آپ کی پوری امت کو جمع کر دیا۔ اور جب پارلیمنٹ میں وہ کیس پیش ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ ایک آدمی، اونلی ون، ایک آدمی بھی ایسے نہیں تھا جس نے اس کی مخالفت کی ہو۔ اور مجھے اجازت دیں کہ برادران، یہ دور تھا جناب بھٹو صاحب کا، ان کے بعد ضیاء صاحب تشریف لائے، آگے چل کر میرے بھائیوں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جنیجو صاحب تشریف لائے، وہ قریشی صاحب، معین قریشی صاحب آئے، جمالی صاحب، جتوئی صاحب، چودھری شجاعت صاحب، وہ جناب نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو، کاکر صاحب، عمران خان صاحب، شہباز شریف، خاقان عباسی، ریاض گیلانی، پتہ نہیں کون کون، وہ اپنا یوسف رضا گیلانی، پتہ نہیں کون کون ہمارے ملک عزیز کے وزیر اعظم بنتے رہے۔ اس 50 سالہ دور میں مجھے یہ کہتے ہوئے ایک گونا خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور مارے خوشی کے میرا سینہ معمور ہے اس بات سے کہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں کہ اس 50 سال کے عرصے میں قادیانیوں نے ان کے پاؤں پر اپنا ناک نہ رگڑا ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، اپنی زبانوں سے ان کے تلووں کو نہ چاٹا ہو، برابر کوشش کرتے رہے۔ 50 سال میں جتنے حکمران آئے ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ برادران، ایک آدھ دن کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے، نصف صدی کی کہانی ہے، ایک آدھ ملک کی بات نہیں۔ روئے زمین کا کفر آپ دوستوں کو یہ درویش منش چٹائیوں پر بیٹھنے والی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ 50 سال روئے زمین کے کفر نے مل کر کوشش کی کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر اور زبر کے اندر بھی تبدیلی کی جرات نہیں کر سکا۔ اور میرے بھائیوں، آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رب کریم کی رحمت کے سہارے، پیغمبر اسلام کی صداقتوں کے صدقے سینہ تان کے آپ کے سامنے یہ گزارش کر سکوں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ سے عرض کرتا ہوں، پچھلے سال 2024 میں اس فیصلے کو 50 سال مکمل ہوئے، ختم نبوت گولڈن جوبلی کے منانے کا اعلان کیا گیا۔ لاہور کے اندر مینار پاکستان میں اجتماع منعقد ہوا، کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے اندر ایک تحریک کا سما قائم ہوا، اتنی خلق خدا جمع ہوئی۔ بابو صابو انٹرچینج سے مینار پاکستان تک مشکل کے ساتھ 15 منٹ کی ڈرائیو ہے، 7 گھنٹے اتنا رش تھا، گاڑی کے ساتھ گاڑی جڑی ہوئی، کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہوا، قدم کے ساتھ قدم ملا ہوا، ایسی پیدل جو لوگ تھے 3 گھنٹے سے پہلے وہاں پر۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو دوست گئے وہ میرے اس بات کی گواہی دیں گے، اٹا پڑا تھا پورا لاہور اس دن حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے عشاق سے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں، باہر کی دنیا کے لوگوں نے غیر جانبدار مبصرین نے لکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک
اتنا بڑا مذہبی اجتماع منعقد نہیں ہوا جتنا اللہ نے حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کے عنوان پر لاہور کے اندر منعقد کرا دیا۔ برادران، اس کے ساتھ پورے ملک میں ایک نئی توانائی، نیا جذبہ، نئے جذبات، نیا ولولہ، نئی ہمت، نیا میدان ملا کام کرنے کے لیے۔ اور آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دوسرا فیصلہ پچھلے سال یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ تھے۔ اس کے پاس ایک کیس آیا، اس بندہ خدا نے مغربی این جی اوز کے کہنے پر پتہ نہیں کون کون سی بے دین قوتیں وہ غامدی ہوں یا اس جیسے بد نصیب، پتہ نہیں کہ قادیانی لابی نے کیا کیا لابنگ کی کہ ان کی بھرپور ہمارے بعض اپنے مسلک کے دوست بھی اس کی حمایت میں رطب اللسان ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں پر بنیادوں میں پانی مر رہا تھا۔ برادران، ان دنوں میں جن باتوں کا کیس کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا، کیس میں جن چیزوں کا ذکر بھی نہیں تھا، باہر کی اضافی باتیں لا کر قادیانیت کو سہولت کاری مہیا کی گئی۔ ہم نے اس پر احتجاج کیا، اللہ نے کرم کیا، نظر ثانی کا مسئلہ آیا، اس میں استری پھیر کر ساری سلوٹیں تو دور کر دی گئیں، ایک آدھ ابہام باقی رہ گیا۔ اس کے لیے پھر پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، گورنمنٹ نے درخواست کی، سپریم کورٹ بیٹھی، حضرت مولانا تقی عثمانی مدد الہم، حضرت مولانا فضل الرحمن مدد الہم۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بریلوی اہل حدیث مکاتب فکر کی دینی قیادت پورے طبقات نے اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ کے اندر پیش ہوئے۔ تفصیلات ہیں، میں ان میں نہیں جا رہا۔ 10 اکتوبر کو فیصلہ آیا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، بلکہ میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک میڈیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری انسانیت نے آنکھیں کھول کر مارے حیرت کے اس فیصلے کو دیکھا کہ جس وقت وہ فیصلہ سامنے آیا، کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ ایسی کیفیت پیدا ہو گئی کہ کھلی دکھتی آنکھوں کے ساتھ سامنے قادیانیت پڑی تڑپتی نظر آ رہی تھی اور اسلام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ برادران، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد حالات نے ایسے طور پر پلٹا کھایا، ایسے طور پر پلٹا کھایا کہ برادران، رب کریم کے کرم سے بلا مبالغہ 50 گھرانوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ موسم بہار قائم ہو گئی اس خطے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے عقیدے کی، اور بعض گاؤں کے گاؤں قادیانیت سے فارغ ہو گئے۔ ابھی کل کی بات ہے یہ قادیانی جماعت کے ملعون قادیاں کے مرنے کے بعد نور الدین سربراہ بنا۔ نور الدین کے بعد قادیانی جماعت کے 2 گروپ بنے، ایک قادیانی ایک لاہوری۔ وہ جو لاہوری گروپ کا سربراہ تھا اس کا نام مولوی محمد علی تھا۔ اس محمد علی کا سگا نواسا نامور قانون دان پچھلے مہینے 21 اپریل کو میں اس مجلس کے اندر موجود تھا کہ اللہ نے کرم کیا، اتنا اہم ان کی فیملی کہ ان کے اس گروپ کے بانی کا سگا نواسا اس نے بھی قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، میں اس وقت محمد علی لاہوری مرزائی سربراہ، اس کے بعد ان کا بنا صدر الدین کے بعد ڈاکٹر سعید ان کا امیر بنا۔ اس وقت ان کا چوتھا امیر ہے عبدالکریم سعید، وہ مان صحرا دیب گراں کے رہنے والا۔ میرے بھائی، وہ اس وقت
80 साल के पेटे में होगा। कादियान लाहौरी ग्रुप का सरबरा, करीम के करम को देखो, उसके दो उसके भांजे अमेरिका के अंदर रहते हैं। पिछले हफ्ते की बात है, दोनों अमेरिका से चले, अपने घर आए, वहां से चले, गवाहों को साथ लिया, खत्म नबूवत के दफ्तर इस्लामाबाद में आए, स्टाम्प पर लिखकर 20 गवाहों, सुभान अल्लाह तो कहो, 20 गवाहों की मौजूदगी में उन्होंने कादियानियत तर्क करने का और इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। मुमकिन है आप दोस्त कहेंगे मौलवी साहब हमें पिछले साल की बातें सुनाते हैं, पिछले महीने की या पिछले हफ्ते की। चलो भाइयों, मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें कल की खबर भी सुना देता हूं। कल आप हजरात के नवाए वक्त में खबर छपी, आखिरी सफ़े पर। अब भी कोई दोस्त चाहे तो मुलाहिजा कर सकता है नवाए वक्त कराची में कि कादियानियों के मरकज़ चनाब नगर की एक खातून जो कादियानी मस्तूरात की तंजीम की सेक्रेटरी जनरल थी, जिसका नाम बुशरा है, उसका भाई, उसका नाम अब्दुर्रहमान, और वो कादियानी जमात का मरकजी मुरब्बी, उसके 2 बेटे और उसका खामद, 5 अफराद ने गुज़श्ता कल कादियानियत पे लानत भेज के इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। चारों तरफ से कुदरत ने माहौल बना दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके असातिज़ा का, आप सब दोस्तों का, बिलखुसूस हज़रत मोहतमिम साहब मद्दज़िल्लुहुम का, कि आप हजरात ने मुझ मिस्कीन की टूटी फूटी बेरब्त सी बातों को सुनने के लिए अपने असवाक का, अपने औकात का जो है वो अपना ये हिस्सा इनायत किया। आप दोस्तों से मुलाकात हो गई। सुने, आपके असातिज़ा की मौजूदगी में अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह मेरा अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात में वहदहु ला शरीक है, खातमन नबिय्यीन होने में हुजूर भी वहदहु ला शरीक हैं। 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से अल्लाह ने किसी नबी के सर पर खत्म नबूवत का ताज नहीं रखा सिवाय मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के। ये ईमान की असास है, ईमान की बुनियाद है। इसे माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। इसमें ज़रा सा शक लाना, का फतावा काजी खान में लिखा है कि इसके मुतालिक ज़रा सा दिल के अंदर शक लाने से भी आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। बरादरान, ये अकीदा बराह रास्त मेरे रब्बे करीम की रहमतों का मूरद और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात का सबब है। अल्लाह आपको भी तौफीक बख्शे, अल्लाह मुझे भी तौफीक बख्शे। इंशाअल्लाह वक्त आ रहा है, हम तो शायद रहें न रहें, पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए। अल्लाह आपको सलामत बा करामत रखे, अल्लाह आपको अमल वाला इल्म नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आप अपने जाने से पहले देख के जाएंगे कि कादियानियत मिटेगी, इस्लाम का बोलबाला होगा। बस इसी पर इक्तफा करता हूँ। व आखिर दावा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक। या अल्लाह हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमा, इन तमाम तर तलबाए अजीज़ को अमल वाला इल्म नसीब फरमा, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब फरमा, इनके घरों के अंदर खैर व बरकत नसीब फरमा। अल्लाह इन तमाम तलबाए अजीज़ को अपने असातिज़ा का एहतराम करने की, उनके उलूम से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक नसीब फरमा। हमारे इन इदारों की रौनकों को, बहारों को क़यामत की सुबह तक ताबिंदा और रोशन फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम नसीब फरमा, इन तमाम साथियों की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा। इस फितने के ज़माने में हम सब के माल, जान, ईमान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा।
اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔